رازدار رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ منبر پر سنا تھا بعد میں آنے والے حکمرانوں سے متعلق. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ ہے بھی رازدار رسول ہیں جنہیں منافقین کے نام بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، یعنی میرا وجود، اور پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد ملکن عاضن، ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، فریڈم آف ایکسپریشن کو غصب کرنے والی، مخالفین کو کاٹنے والی، وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گی. ظاہر ہے فرعون، نمرود، ان سب لوگوں کو بھی حکومتیں جو ہیں وہ اللہ نے نہیں دی ہیں نا، آزمائش کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی رحمہ اللہ تعالی اور رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی خلافت. اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر. وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہوگی. اس میں الفاظ ہیں میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا سفینہ جو کہ آزاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اسے مولا رسول اللہ بھی نے کہا جاتا ہے، آزاد کردہ غلام. سعید تابعی سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور علی کے بھی جو 6 سال ہیں وہ 5.5 سال مولا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں، وہ بھی خلافت راشدہ ہے. تو ان کا جو شاگرد ہے نا سعید تابعی، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں، آل مرمان، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ امام داؤد نے لکھا علی علیہ السلام، لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں. اسلام 360 میں بھی عربی والے حصے میں ہے، اردو والے سے نکل گیا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا. سننا.com میں عربی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں رضی اللہ عنہ کرے. سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں. حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. اور ترمذی کے الفاظ ہیں ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے، بدترین بادشاہت ہے. یہ علی کو خلیفہ نہیں مان رہے، یہ تو خود شریر ترین بادشاہ ہے. اچھا اب حضرت سفینہ جو ہے نا یہ فوت ہوئے ہیں 74 ہجری کے اندر. واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں. ناسبی پلی یہ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں نہیں کہا، پھر بھی پھنس جائیں گے تو پھر یزید کے بارے میں کہہ دیا، تو آپ تو یزید کے بھی چمچے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں چھوٹی قربانی کر لو، بڑے کو بچا لو. لیکن سر نہیں، بڑے نے اگر کوئی کام ڈالا ہے تو وہ کیسے بچے گا؟ یہ حدیث صرف ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود نہیں ہے، یہ حدیث میرے بھائی مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر بھی موجود ہے. اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ تابعی، یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے، وہ تابعی جب کہتا ہے نا یہ بدترین بادشاہ ہیں، یہ وہ جب صحابی کہتے ہیں حضرت سفینہ اور 30 سال خلافت ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے، یعنی انہوں نے کہا خلافت راشدہ سے باہر. یہاں بھی ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کس کو سنگل آؤٹ کر رہے تھے. ابھی بھی تسلی نہ ہو تو اس کا ایک اور طریق ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو امیہ بدترین بادشاہت ہے اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. انہوں نے سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیا سرغنہ کون ہے. تو اب اس حدیث میں
حضرت سفینہ کا 74 ہجری میں فوت ہونا یزید ابن معاویہ کو یعنی بیچ میں لانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا. انہوں نے سٹارٹ کیا ہے 41 ہجری سے، صلح حسن سے. تو یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا. یہ الحمدللہ ساری کی ساری احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈسپلے کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی. پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ چیپٹر میں، حکمرانوں والے چیپٹر کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے، صحابی رسول ہیں. ایک تابعی خانہ کعبہ میں انٹر ہوتا ہے، عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ. تو وہ سنتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص حکمرانوں کی اطاعت سے متعلق حدیث سنا رہے ہوتے ہیں. تو چپ کر کے سنتا رہتا ہے. اینڈ پہ وہ پوچھتا ہے کہ حضرت کیا آپ نے یہ واقعی رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی کہ حکمرانوں کی اطاعت اس طریقے سے ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ کو دیکھا، میرے کانوں نے آپ کی آواز سنی، میرے دل نے آپ کی باتوں کو یاد رکھا. تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان، یہ چچا زاد لگتے تھے نا آپس میں، عمرو بن عاص کے بیٹے ہیں نا، تو وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں، حرام خوری بھی اور قتل و غارت بھی. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 اس نے تلاوت کی کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اپنوں کو قتل مت کرو. اپنوں قتل یعنی ایک دوسرے کو، سارے مسلمان آپس بھائی، اور ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو. اب یہ بتائیے کہ ہم اللہ کی بات مانیں یا اطاعت امیر کریں؟ اب یہ ایک صحابی کو ایک تابعی نے ایک بہت بڑی بات کر دی. تو انہوں نے نہیں کہا کہ تم رافضیوں والی باتیں کر رہے ہو، تمہیں ایران سے کوئی فنڈنگ ہوتی ہے، نہیں کہا. تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی انہوں نے. اب سوچ میں تو پڑ گئے ہوں گے میں کیا کروں، رشتہ داری تو میری نکال رہا ہے. تو پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان باتوں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کے اندر حکم دے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس میں اس کی نافرمانی کرو. اور یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خالق کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. کئی لوگ یہ بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، جی میری ماں اجازت نہیں دے رہی داڑھی رکھنے کی تو میں رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو وہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ کی اطاعت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، اور جس بات میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہ آپ نے کام نہیں کرنا، آپ نے مخلوق کی نافرمانی کرنا. تو یہ ایک اوورآل پورا آپ کو پکچر کلیئر کر دے گی. ایک اور حدیث، اچھا یہ تینوں کی تینوں حدیثیں صحیحین میں، بلکہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں ساری مشہور کتابوں سے. دوسری حدیث صحیح بخاری میں 4108، تحکیم کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آتے ہیں، یہ فتح الباری میں پورا اس کا سیاق و سباق موجود ہے کہ کس موقع پہ ہوا. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت معاویہ وہاں پہ ایک خطبہ دیتے ہیں، اور سیدہ حفصہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ اور ہماری ماں ہیں ام المؤمنین، وہ اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہتی ہیں کہ جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں، تم جا کے خطبے میں شریک ہو، یہ نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی کو کچھ اور ہی سمجھ لیا جائے کہ کچھ سازش ہو رہی ہے. تو وہ چلے گئے. اس سے بھی پتا چلا کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، تبھی بھیجنا پڑا نا. ظاہر ماں بھی تھی، ام المومنین ہونے کی وجہ سے وہ بڑی بہن بھی تھی. عبداللہ بن عمر جب وہاں پہنچے تو حضرت معاویہ نے خطبے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جس کو اس امر خلافت کی خواہش ہے نا، تو وہ اپنا سینگ اٹھائے، اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اب یہ باتیں چپ کر کے حضرت عبداللہ بن عمر سنتے رہے. یہاں تک تو کلیئر نہیں کہ انہوں نے کس کو یہ ٹونٹ کروائی ہے، لیکن اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ حبیب بن مسلمہ تابعی کہتے ہیں کہ جب مجمع چھٹ گیا تو میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضرت آپ نے معاویہ کو اسی وقت کیوں نہیں جواب دیا؟ تو پتہ چل گیا وہ کس کے باپ کو کہہ رہے تھے،
سیدنا عمر کی توہین وہ شخص کر رہا ہے کہ جو حضرت عمر کے دور میں رومن امپائر گری، اس رومن امپائر میں شام میں انہوں نے حکومت قائم کی ہے، اور وہ محنتیں کن کی ہیں؟ حضرت عمر کی۔ تو جن لوگوں کو ابو بکر اور عمر کا لحاظ نہ ہو، انہوں نے مولا علی کا لحاظ کہاں سے کرنا؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یوں کر کے تباہ کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے، اور میں اسے وہیں بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم دونوں باپ بیٹا ابو سفیان سے اور معاویہ سے رضی اللہ عنہما، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، ظاہر صحابیت تو ہے، تم باپ بیٹا سے جنگ کی ہوئی ہے جب تم دونوں کافر تھے اور ہم مسلمان تھے، یعنی تم لوگ جونیئر مسلمان ہو، طلقاء ہو، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہو، اور آج ہم سینئر مسلمانوں کو کہہ رہے ہو تم لوگوں کے ساتھ تو ہم جنگیں لڑ چکے ہیں، تم لوگوں کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مارے کھائی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کو ہوش آئی ہے نا کہ اسلام کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی، پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا۔ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کے اپنی جان بھی بچا لی، اپنی عزت بھی بچا لی۔ ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچا لی، کہتے ہیں نا خال المومنین۔ اچھا عبداللہ بن عمر خال المومنین نہیں ہے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے؟ اور محمد بن ابی بکر خال المومنین نہیں ہے؟ ہمارے باقی سارے خال المومنین کو ایک خال المومنین سے تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے 4827۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ مروان بن حکم جو کہ حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھا حجاز کا، اس نے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کا ذکر خیر کرنا شروع کر دیا، اور اس میں حدیث کے الفاظ ہیں تاکہ حضرت معاویہ کے بعد اس کی بیعت پہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ وہی جو ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں امت کے وسیع تر مفاد میں، میرے عزیز ہم وطنوں، وہ ساری باتیں وہی والی۔ اور انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں وہاں پہ عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت بکر صدیق کے بیٹے کھڑے ہوئے، اور یہ وہ بیٹا جو حضرت عائشہ کا سگا بھائی ہے اس اعتبار سے کہ باپ اور ماں بھی کامن ہے۔ انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑا ہوا اور انہوں نے کچھ کہہ دیا، وہ کیا کہا وہ ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں۔ آگے بخاری کے الفاظ چلتے ہیں کہ مروان بن حکم نے کہا پکڑو اس کو، تو پتہ چل گیا کوئی چوبے والی بات کی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے وہ چونکہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، فوراً سے حجرہ عائشہ میں داخل ہو گئے اپنی بہن کے پاس۔ تو اب ظاہر ہے کہ سیدہ عائشہ کی تو کوئی تو اس طریقے سے نہیں کر سکتا تھا، تو اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا۔ مروان بن حکم نے باہر سے ہی کہا کہ ابو بکر کے بیٹے، وہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو یہ تو اگلے لوگوں کی سٹوریاں ہیں، ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے، یہ تو ہی وہ کافر ہے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، نعوذ باللہ۔ اسی لیے سورہ احقاف کی تفسیر میں ابن کثیر کو یہ حدیث لانی پڑی ہے، اور امام بخاری نے بھی سورہ احقاف کی تفسیر والا جو چیپٹر ہے نا اس کے اندر یہ حدیث لی ہے۔ یہ کہتے ہیں شان نزول بتائیں، اے لو لبو شان نزول، اے شان نزول کا تمہیں بڑا شوق ہے نا، آگے پیچھے سیاق و سباق بھی بتائیں، سلف کا فام بھی بتائیں، فام لے لو سارے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کہا کہ آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے جو میری برات میں سورۃ النور نازل ہوئی جب ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی گئی۔ تو اب آپ فیلنگ دا بلینک سنیں، وہ جو ہے نا کہ مروان نے جو خطبہ دیا تو اس خطبے میں یہ بھی الفاظ تھے کہ ہمارا امیر المومنین اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا ہے، تو ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا ہی تھا نا، تو حضرت عمر کو ابو بکر کے بیٹے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ ابو بکر کے بیٹے کو تو غصہ آنا تھا نا کہ نام تو میرے باپ کا لے رہا ہے اور مثال کتنی غلط فٹ کر رہا ہے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، امام بخاری نے کہا کچھ کہا، باقی کتابوں میں پھر ان حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، حاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں،
کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ سیدھا سیدھا کہا کہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا، رومنز اور پرشین امپائر کے جو بادشاہ اور شہنشاہ تھے نا، وہ ملوکیت ان کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پہ نہیں۔ ورنہ تو ابو بکر کا طریقہ یہی والا تھا تو پھر عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹھا ہوتا نا خلافت کے اوپر، اور حضرت عمر کا طریقہ ہوتا تو عبداللہ بن عمر بیٹھا ہوتا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو اس پہ ان کا پکڑو اس کو۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے حجرے سے کہا اسکت، خاموش ہو جا۔ اور وہ جو بخاری کے الفاظ ہیں کہ جی آل ابی بکر کے بارے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ آگے ان کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت پھر عائشہ کا غصہ نہیں ٹھنڈا، انہوں نے کہا ہاں تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی حکم کا بیٹا ہے نا مروان بن حکم، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے اپنے باپ کی، تم باپ بیٹا پہ تو رسول اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے۔ اور ان کو مدینہ بدر کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے۔ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، پورا زور لگایا، حضرت ابوبکر نہیں مانے، حضرت عمر نہیں مانے۔ پھر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے حسن سلوک کی وجہ سے ان کو لے آئے، اور پھر یہی باپ بیٹا گاٹے فٹ ہو گئے۔ حضرت عثمان کی شہادت کا سبب یہی مروان بنا ہے، پھر حتیٰ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا، اور اس پہ ترا وہ فدق بھی اس کے حوالے کر دیا۔ دیکھیں نا جی، وہ پھر ایشوز تو پھر آگے ملٹی پلائی ہوتے گئے نا۔ بہرحال آج کی ڈیٹ میں سمجھتا ہوں سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت ان کی اجتہادی خطاؤں کا کفارہ ہے، انشاءاللہ اللہ کے حضور وہ پاک صاف ہو کے اٹھے ہیں، کیونکہ ان کی نیکیاں ان کی اجتہادی غلطیوں پر بھاری ہیں۔ یہ اجتہادی غلطیاں، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، کسی کو شاید یہ برا لگ رہا ہو کہ جی اجتہادی غلطی کیوں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اوورآل ان کا جو سٹانس ہے نا وہ ریلیجن کو سپورٹ کرنے والا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو میں اس کو پھر فاش غلطی کا لفظ بول دیتا، لیکن میں نہیں بولتا۔ تو اس حدیث کے اندر یہ لعنت کے الفاظ، بلکہ مسند ابی یعلا کے اندر اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے کہ حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے علیہم السلام، اور مروان مدینہ کا حاکم خطبہ دے رہا تھا، اور اس نے اس میں کہا کہ اہل بیت تو ہے ہی لعنتی لوگ، نعوذ باللہ۔ تو حضرت حسین سے پھر صبر ہوتا تھا، انہوں نے کہا ہم تو لعنتی نہیں ہیں، ہماری شان میں تو قرآن میں آیات ہیں، البتہ تو اور تیرے باپ کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی تھی۔ تو یہ جو روایتیں ہیں نا، اس کو سپورٹیو کئی ایک روایتیں ہیں کہ یہ لعنتی لوگ تھے۔ لعنت عربی میں کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور لوگ، یا اس کو آپ ہماری زبان میں کہتے ہیں منحوس لوگ، نحست پہ ہی جنا ہوتے ہیں۔